بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عالمی عدالت انصاف میں روس نے غزہ کی صورتحال کو خوفناک قرار دیتے ہوئے اسرائیل سے خلاف ورزیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ روس نے موقف اختیار کیا ہے کہ 7 اکتوبر کے واقعات غزہ کی پٹی میں 20 لاکھ افراد کو اجتماعی سزا کا جواز فراہم نہیں کرتے۔ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور فلسطینیوں کے حق خود ارادیت سے انکاری ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے عمل میں تیزی پر زور دیتے ہوئے روس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا فلسطینیوں کی زمین پر طاقت کے ذریعے قبضہ اور یہودی آباد کاری جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے، اور یہ قبضہ مسئلے کے حل کے لیے رکاوٹ ہے۔ فلسطینی ریاست کا قیام امن کے حصول کا بہترین حل ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کا بھی کہنا تھا کہ امریکہ کی قیادت میں مغربی ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ امریکی رکن کانگریس اینڈی اوگل نے فلسطینیوں سے متعلق دوستوں بکواس کی ہے۔ غزہ میں فلسطینی بچوں کی وفات کے سوال پر امریکی رکن کانگریس اینڈی اوگل نے انتہا پسندانہ جواب دیا۔ اینڈی نے جواب میں کہا کہ ہمیں غزہ میں سب کو مار دینا چاہیے۔ امریکی رکن کانگریس کے اس انتہا پسندانہ بیان پر مسلمانوں، ڈیموکریٹس اور سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ لوگوں کی طرف سے کہنا ہے کہ رکن کانگریس اینڈی کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ امریکی صدر، کابینہ اور کانگریس سب جنگی مجرم ہیں۔ اینڈی کے ترجمان نے سخت رد عمل کے بعد صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اینڈی نے فلسطینیوں کا نہیں بلکہ حماس کا حوالہ دیا تھا۔ سعودی عرب نے G20 ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے بامعنی اقدامات کے لیے دباؤ ڈالے۔ سعودی عرب نے G20 ممالک پر زور دیا کہ 2 ریاستی حل کی جانب قابل اعتبار اور ناقابل واپسی راستے کی حمایت کریں۔ سعودی عرب نے غزہ کی المناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی اداروں کی عالمی سطح پر اپنے وعدوں کو پورا کرنے اور اپنے موقف میں واضح ہونے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ سعودی عرب کا کہنا تھا کہ G20 ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ غزہ میں ہونے والی تباہی کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کریں۔ اسرائیل نے اتحادی ملکوں کے 2 ریاستی حل کے مطالبے کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے بھاری اکثریت سے وزیر اعظم نیتن یاہو کی پیش کردہ قرارداد منظور کر لی، جس میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی بین الاقوامی کوششوں کو مسترد کر دیا گیا۔ نیتن یاہو کی پیش کردہ قرارداد پر اسرائیلی پارلیمنٹ کے 99 ارکان نے حمایت میں اور 9 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے بدستور دوستوں جاری ہے۔ امدادی ٹرکوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 118 فلسطینی شہید ہوئے ہیں جبکہ 163 زخمی ہیں، جبکہ دوسری طرف برطانوی ہائی کورٹ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کے لیے دائر درخواست مسترد کر دی۔ یمن نے بحر احمر میں اپنی فورسز کے حوالے سے امریکی جھوٹ کا پردہ چاک کیا ہے۔ یمن کا کہنا ہے کہ بحر احمر اور باب المندب میں بحری آمد و رفت کے حوالے سے یورپی فریق اور صنع کے درمیان تعمیری مذاکرات جاری ہیں۔ یمن کا کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن ایک جانب فلسطینی شہریوں کی جان کی حفاظت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری جانب یہی امریکہ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر دیتا ہے، جو کہ کھلا تضاد ہے۔ یمن کا کہنا ہے کہ امریکہ بحر احمر میں بحری آمد و رفت کے حوالے سے بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم ایک بار پھر زور دیتے ہیں کہ بحر احمر میں مکمل امن ہے۔ صرف اور صرف امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے بحری جہاز یہاں سے نہیں گزر سکتے۔ یمن کا کہنا ہے کہ بغیر بحر احمر میں قیام امن ناممکن ہے، اور جو کوئی بھی ایسا منصوبہ بنا رہا ہے وہ غلطی پر ہے، کیونکہ امریکہ تو اپنے بحری جہازوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، دوسروں کی کیا کرے گا۔
دوستو، یاد رہے کہ یمن پر حملے سے پہلے امریکی بحری جہازوں کو باب المندب اور بحر احمر میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ یمن کا کہنا ہے کہ بحری کمپنیاں امریکی پروپیگنڈے کا شکار ہیں، جبکہ بحر احمر میں امریکہ کے عسکری اقدامات کی وجہ سے نقل و حمل میں حرکت میں کمی آئی ہے۔ سلامتی کونسل میں امریکہ کے ویٹو کرنے پر چائنا نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے اس اقدام کے بعد غزہ کی صورتحال نہایت ہی خطرناک ہو گئی ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ چائنا اس قرارداد کی منظوری چاہتا تھا اور اسی لیے ہم نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکہ نے ایک بار پھر اکیلے ہی اس قرارداد کو ویٹو کر دیا، جس سے غزہ کی صورتحال نہایت ہی سنگین ہو چکی ہے۔ چائنا کا کہنا تھا کہ غزہ میں انسانی صورتحال بہت نازک ہے۔ اس منظر نامے نے خطے کے امن و استحکام کو متاثر کیا ہوا ہے۔ امریکہ کے اس اقدام پر دوستو، چائنا، روس اور سعودی عرب کے علاوہ فرانس اور سلوانیہ جیسے بعض امریکی اتحادیوں نے بھی امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل جس قدر جلدی ممکن ہو سکے اشتعال انگیزی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے۔ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ تمام عالمی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ چائنا مل کر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ سلامتی کونسل غزہ میں جنگ روکنے کے لیے مزید ذمہ دارانہ اقدامات کرے۔ ایران کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل میں امریکہ کی جانب سے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد کو بار بار ویٹو کرنے کا اقدام اس صدی کی سفارتی تاریخ میں ہولناک قدم ہے۔ جعلی صہیونی رجیم کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی اور مغربی کنارے میں جنگی جرائم کے ارتکاب کے باوجود مسلسل ویٹو پاور کا استعمال وائٹ ہاؤس امریکہ کو بین الاقوامی طور پر ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ ایران نے اس امر کی وضاحت کی کہ دنیا کو امریکہ سے اس اقدام کا جواب لینا چاہیے۔ دوسری جانب دفتر خارجہ سلامتی کونسل میں امریکہ کی اس شرمناک حرکت کی بھی شدید مذمت کی۔ انڈین کسانوں کے دہلی مارچ کے دوران کئی طرح کی خبریں اور افواہیں پھیل رہی ہیں۔ اس دوران ایک 23 سالہ نوجوان کی موت کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے، جسے ہریانہ پولیس نے افواہ قرار دیا ہے۔ ہریانہ پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی تک انہیں کسی کی موت کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ پولیس نے اسے افواہ قرار دے دیا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے ہمیں مذاکرات کی دعوت دی ہے، حکومت ہمارے خلاف مہم چلا رہی ہے۔ کسانوں کا مزید دعویٰ تھا کہ ایک 23 سالہ نوجوان کی موت ہو چکی ہے، ہم بعد میں دہلی جائیں گے، پہلے ہماری ذمہ داری اس بچے کی طرف ہے جو شہید ہوا ہے۔ کسانوں نے حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ یا تو اسے بہتر کرنا چاہیے ورنہ ہم دہلی بھی آ سکتے ہیں۔ کسانوں نے ہریانہ کی شمبھو سرحد کا موازنہ پاکستان کی سرحد سے کیا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ جس طرح ہریانہ میں کسانوں پر گولیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے پورا ملک ناراض ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی اگست 2021 میں دوستو طالبان کے اقتدار سنبھالنے پر ملک سے فرار ہو گئے تھے اور اب 2.5 سال بعد سعودی عرب میں منظر عام پر آ گئے۔ ایک سوشل میڈیا میں دکھایا گیا ہے کہ سابق صدر اشرف غنی سعودی عرب میں عمرے کی ادائیگی کے لیے موجود ہیں، ان کے ہمراہ اہل خانہ بھی ہیں۔ سابق افغان صدر کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ طالبان کے کابل پر قبضے کے دن یعنی 15 اگست 2021 کو ملک سے نامعلوم مقام کے لیے فرار ہو گئے تھے۔ ان پر الزام تھا کہ وہ ملکی خزانے سے $170 ملین کی خطیر رقم بھی لے کر فرار ہوئے تھے۔ سابق افغان صدر اشرف غنی پہلے ازبکستان اور پھر وہاں سے متحدہ عرب امارات چلے گئے تھے، تاہم تقریباً 2.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود وہ منظر عام پر نہیں دیکھے گئے تھے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ غزہ میں طبی صورتحال مسلسل خراب ہوتی جا رہی ہے اور غذائی قلت خطرناک حدود کو چھو رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا مزید کہنا ہے کہ غزہ جنگ سے پہلے صرف 1% سے کم آبادی کو خوراک کی کمی کا سامنا تھا اور اب 15% آبادی اس صورتحال سے دوچار ہے۔
عالمی ادارہ صحت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جنگ کے مزید طوالت اختیار کرنے اور امداد کی فراہمی متاثر ہونے کے نتیجے میں یہ تعداد اور بھی بڑھ جائے گی۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا کہ صحت کے نظام کی مسلسل بربادی اور غذائی قلت کی وجہ سے غزہ موت کا گھر بن چکا ہے، جہاں ایک طرف بمباری اور دوسری جانب غیر انسانی صورتحال کا سامنا ہے۔ گزشتہ دنوں خبر آئی تھی کہ امدادی کارکنوں اور مدد کے ضرورت مند لوگوں کی سلامتی کو لاحق خدشات کے باعث علاقے میں امداد کی فراہمی معطل کرنا پڑی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 29,313 ہو چکی ہے، جبکہ 70,000 زخمی ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والوں میں نصف تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ راہل گاندھی پر دوستو اس بات پر تنقید ہو رہی ہے کہ راہل گاندھی نے طنزیہ انداز میں کہا تھا کہ رام مندر کی افتتاحی تقریب کی صدارت وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے کی تھی، جس میں صرف ارب پتی اور مشہور شخصیات نے شرکت کی تھی۔ میں نے اس تقریب میں کوئی کسان، کوئی مزدور، کوئی عام آدمی نہیں دیکھا، لیکن امیتابھ بچن اور ایشوریا رائے جیسے لوگوں کو میں نے ضرور دیکھا۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ ہمارا میڈیا صرف ایشوریا رائے کو ناچتے ہوئے دکھاتا ہے، غریب لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں دکھاتا، بلکہ ہمارے میڈیا پر 24 گھنٹے نریندر مودی اور امیتابھ بچن کو دکھایا جاتا ہے۔ راہل گاندھی کے دوستو، اس بیان کے بعد سے بھارت میں انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ پیارے راہل گاندھی، ہمیں یقین ہے کہ ماضی میں کسی نے آپ کی اپنی ماں یعنی سونیا گاندھی اور بہن پرینکا گاندھی کی بھی اسی طرح توہین کی ہوگی، جیسے آج آپ دوسری خواتین کی توہین کر رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ رام مندر کی افتتاحی تقریب میں ایشوریا رائے نے شرکت نہیں کی تھی، بلکہ اس تقریب میں امیتابھ بچن اور ان کے بیٹے ابھیشیک بچن نے شرکت کی تھی۔ راولپنڈی کلر سیدہ میں ووٹ مخالف جماعت کو دینے پر سابق ناظم کو معلوم ہوا کہ علاقہ مکینوں نے مخالف جماعت کو ووٹ دیے ہیں۔ انہوں نے مبینہ طور پر انتقاماً جو انہوں نے سڑک بنائی تھی 7 آبادیوں کے واحد راستے کو کرین کی مدد سے اکھاڑ دیا، جس کے نتیجے میں دیہی آبادیوں میں 1300 سے زائد لوگ محصور ہو گئے۔ علاقہ مکینوں نے محمد تاج کے خلاف پولیس کو درخواست بھی دی، لیکن پولیس نے بااثر شخصیت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ 12 دنوں سے اسکول کے بچوں سمیت علاقہ مکین راستے کی بندش سے شدید پریشان ہیں۔ علاقے میں موجود مریضوں کو پہاڑی علاقوں اور جنگلوں سے ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے۔ ناظم محمد تاج کا دعویٰ ہے کہ سڑک اس کی آبائی زمین پر تعمیر ہوئی ہے۔ پولیس نے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر سے زمین کی رپورٹ طلب کر لی۔ دوستو، خبر میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا ہے یا نون لیگ کا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سوشل میڈیا پر دھمکی آمیز مہم چلانے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ راولپنڈی کے رہائشی نے چیف جسٹس پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلائی۔ عبدالواسع نے ایکس پر چیف جسٹس کو دھمکیاں دی، ان کی کردار کشی کی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے عبدالواسع کو پھر حراست میں لے لیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف دوستو سوشل میڈیا مہم کے باقی کرداروں کی بھی شناخت کی جا رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حسین احمد نے کہا ہے کہ بلوچستان میں حکومت سازی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم نے آنے میں کافی دیر کر دی، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں پہچاننے میں کافی دیر کر دی۔ سیکرٹری جنرل جے یو آئی عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ جے یو آئی اور نون لیگ کم از کم بلوچستان میں حکومت بنا سکتی ہیں، جس پر نون لیگ کے رہنما اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ مل کر چلا جائے، لیکن مولانا آپ نے بہت دیر کر دی۔ گزشتہ 4 دن سے آپ سے رابطے کر رہے تھے، لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شراکت اقتدار کا اب معاہدہ کر لیا ہے۔ نون لیگ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی۔ اسحاق ڈار کے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے رہنما جے یو آئی حافظ حسین احمد نے کہا کہ جے یو آئی بلوچستان میں حکومت سازی کا حصہ نہیں بنے گی۔
پارٹی سربراہ کے فیصلوں کے باوجود مولانا عبدالغفور حیدری کی اسحاق ڈار سے ملاقات پر حیرت ہوئی۔ حافظ حسین احمد نے کہا کہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم نے آنے میں کافی دیر کر دی، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں پہچاننے میں کافی دیر کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی تیز مرچ کے کھانے سے طبیعت خراب ہو گئی اور ان کے منہ میں چھالے پڑ گئے۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ بشرا بی بی کو کھانا دینے کے بعد ان کا بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے۔ بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے شدید تحفظات ہیں۔ تحریک انصاف کا مزید کہنا ہے کہ بشرا بی بی کا بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے جو مشین دی گئی وہ بھی خراب تھی۔ بشرا بی بی کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ بشرا بی بی کو پانی میں بھی ذائقہ نہیں آتا۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہمارا انحصار فوج پر ہے۔ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو علیحدہ علیحدہ ادارہ سمجھنا چاہیے۔ فوج سرحد پر لڑتی ہے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتی ہے۔ یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ ہم فوج کے خلاف منافرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان نے بار بار کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا فوج سے کسی مقام پر بھی اختلاف نہیں ہے۔ عمران خان کی بہنیں عدالت میں پارٹی رہنما مسرت جمشید چیمہ پر برس پڑی۔ مسرت جمشید چیمہ نے درج مقدمات اور روپوش ہونے کے دوران تکالیف سے آگاہ کیا، لیکن عظمیٰ خان اور علیمہ خان نے مسرت جمشید چیمہ کو ڈانٹ پلا دی۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ جب میرے بھائی کو ضرورت تھی تو آپ لوگ چھپے ہوئے تھے اور جب پارٹی پر مشکل وقت تھا تو آپ نے پریس کانفرنس کی۔ جب عمران خان کو ضرورت تھی تب آپ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ گئیں۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ آپ عمران خان کی سب سے قریب ترین تصور کی جاتی تھیں اور آج آپ مجھے مجبوریاں سنا رہی ہیں۔ سیاستدان تو جیل کے بغیر نامکمل تصور کیے جاتے ہیں، تو پھر آپ کیسے بھاگی رہیں؟ دیسی جڑی بوٹیوں کے متعلق ایک خیال پایا جاتا ہے کہ ان کے مضر اثرات نہیں ہوتے، جو شاید سراسر غلط ہیں۔ اب اس ایک امریکی شہری ہی کو دیکھ لیجئے جس کا ملٹھی کھانے کا شوق اس کی جان لے گیا۔ امریکہ کا رہائشی یہ 54 سالہ آدمی کنسٹرکشن ورکر کے طور پر کام کرتا تھا اور ملٹھی کھانے کا بہت ہی شوقین تھا۔ وہ چند ہفتوں تک روزانہ 1.5 بیگ ملٹھی کھاتا رہا اور ایک رات اس کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ ملٹھی کھانے کی وجہ سے اس کے جسم میں ضروری غذائی اجزاء کی اس قدر قلت ہو گئی کہ اس کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا اور وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ ڈاکٹر نیل بوٹا کا کہنا ہے کہ آپ تھوڑی سی مقدار میں بھی ملٹھی کھائیں تو وہ بھی کسی نہ کسی قدر آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھا دیتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ روزانہ صرف 1 گرام ملٹھی چند ہفتے تک کھاتے رہیں تو آپ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جائے گی اور آپ دل کے عارضے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نیل بوٹا کا کہنا تھا کہ ایسی چیزیں کھانے میں انتہائی احتیاط برتنی چاہیے اور کسی ماہر کے مشورے کے بغیر ہرگز نہیں کھانی چاہیے۔ اسپین کی گرناتا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ اگر کسی صحت مند شخص کی گردن کے مختلف حصوں میں چربی جمع ہو رہی ہے تو اس کا تعلق امراض قلب سے ہو سکتا ہے، یا پھر اسے امراض دل کا پیش خیمہ کہا جا سکتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ بظاہر صحت مند بالغ افراد کی گردن میں لحمیات کی بڑھی ہوئی مقدار یا اندرونی سوزش کی وجہ بنتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق چربی کی زائد مقدار کو دیکھ کر ہم اسے امراض قلب کے ایک پیمانے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ماریا ہوزرے اور ان کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ ہم تھوڑی اور گردن کے گہرے گوشوں میں جمع غیر معمولی چربی کا تعلق دل کے امراض سے جوڑتے ہیں۔ اس پر تحقیق کرنے والے ایک اور ماہر ڈاکٹر جوناتھن روئز نے کئی افراد کی گردن کا جائزہ لیا، بالخصوص مردوں کی گردن میں جمع چربی کا تعلق دل کے افعال سے جوڑا گیا ہے اور اس ضمن میں واضح شواہد بھی ملے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔